صلی ونسلم علی رسولہ الکریم اللہم ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون آمنت باللہ صدق اللہ خالقنا العظیم۔ حاضرین و سامعین کرام، ماہ رمضان کے بعد ہمارا درس قرآن پاک سال بھر عشاء کے بعد جو درس ہوتا ہے اس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے، سوشل میڈیا پر بھی نشر کیا جاتا ہے، اور صبح کا درس وہ ریکارڈنگ پہ نہیں ہوتا۔ کریم اللہ قرآن پاک سے سچی محبت، صبح و شام پڑھنے، ان کے تعلیمات سیکھنے، اس پر عمل کر کے دوسری دنیا تک اس پیارے پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کریم اللہ نے فرمائے کہ مسلمان کامیاب ہو گئے۔ ماضی کا صیغہ ہے کہ کامیاب ہوں گے نہیں، ہو گئے۔ وہ مسلمان، وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کرنے والے ہیں۔ اللہ حافظ۔ یہاں سے ایمان والوں کی چند اوصاف اللہ کریم ذکر فرماتا ہے۔ ان کا پہلا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمائے کہ ایمان والے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ اس وقت ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے اور ان کے اعضاء ساکن ہوتے ہیں۔ نماز میں خشوع ظاہری بھی ہوتا ہے اور باطنی بھی خشوع ہوتا ہے۔ ظاہری خشوع یہ ہے کہ نماز کے آداب کی مکمل رعایت کی جائے، مثلا نظر جائے نماز سے باہر نہ جائے اور آنکھ کے کنارے سے کسی طرح ادھر ادھر نہ دیکھیں، آسمان کی طرف نظر نہ اٹھائیں، کوئی عبث و بیکار کام نہ کرے، کوئی کپڑا شانوں پر اسی طرح نہ لٹکائے کہ اس کے دونوں کنارے لٹکتے ہوں، جس کو صدل کہتے ہیں، اور آپس میں ملے ہوئے نہ ہوں تو یہ صدل ہے، یہ بھی نماز کو خراب کر دیتی ہے۔ انگلیاں نہ چٹ کھائے اور اس قسم کے حرکات سے باز رہے۔ باطنی خشوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت پیش نظر ہو، دنیا سے توجہ ہٹی ہوئی ہو اور نماز میں دل لگا ہوا ہو۔ تو یہاں نماز یعنی خاشعون، ہم نے 43 نمبر آیات میں پڑھا تھا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اللہ سے ہر مشکل میں مدد مانگو، اور نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے، اور یہ نماز بڑی مشکل ہے مگر خاشعین پر نہیں ہے۔ وہاں بھی کلمہ خاشعین آیا تھا، تو خاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ وہاں اللہ کریم نے خاشعین کی تعریف یہ کی کہ ان کا یقین ہے کہ وہ اپنا رب کا دیدار کریں گے، ان کو یقین ہے کہ بامحاورہ وہ کروں کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ تو یہاں سے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے اور وہاں حساب کتاب دینا ہے، تو سب سے پہلے حساب کتاب نماز کے متعلق ہوگا کہ مسلمان نماز پڑھی تھی نہیں پڑھی تھی۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا دو جہان نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو اپنی نماز میں نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ پھر آقا دو جہان نے اس میں بہت سختی کی اور ارشاد فرمایا یہ لوگ اس سے باز آ جائیں ورنہ ان کی نظریں چھین لی جائیں گی۔ جو نماز، بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، نماز میں توجہ صحیح نہیں ہوتی۔ اور دوسری حدیث بھی حضرت انس فرماتے ہیں کہ پیارے آقا دو جہان نے مجھ سے ارشاد فرمایا اے بیٹے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بچو، کیونکہ نماز میں ادھر ادھر توجہ کرنا یہ ہلاکت کی باعث ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے پیارے آقا دو جہان سے نماز میں ادھر ادھر
کرنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ شیطانی لغزش ہے، اس کے ذریعے شیطان بندے کو نماز سے پھسلانا چاہتا ہے۔ لہذا ہر مسلمان مرد عورت کو چاہیے کہ وہ پوری توجہ اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے۔ نماز میں خشوع اور خضوع، ہمارے اسلاف وہ گھروں میں آگ لگ جاتی تھی، تیر برس رہے ہوتے تھے، لیکن نماز میں ایسے توجہ دنیا و ما فیہا سے وہ بے خبر ہوتے تھے، کیونکہ نماز اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مسلمان کی معراج ہے۔ تو ایسے نماز کے بارے میں اللہ کریم نے انہیں کامیابی سنائی کہ اے انسان تیری نماز ایسے ہونی چاہیے کہ وہ جو سورت نمبر 29 آیت نمبر 45 میں ہے کہ ان الصلاۃ اقم الصلاۃ، نماز قائم کرے انسان، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ یہاں دیکھیں آنے والے وقتوں میں آپ گناہوں میں نہیں پڑو گے اگر آپ نماز قائم کرو گے، نماز قائم کرو گے، ان کے آداب، ان کے ارکان، ان کے فرائض، ان کے واجبات جو خشوع کے لیے ضروری ہے اس پر آپ کی توجہ ہے۔ یہاں دیکھیں میں ایک اور آیت سنا دوں، کئی آیت مقدسہ ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو گناہوں سے بچائے گی نماز، دوسری یہ دیکھیں سورہ ہود سامنے آ ہی گیا 114 نمبر آیات پہ یہاں اللہ کریم فرماتا ہے کہ دیکھ اللہ کریم فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اے انسان نماز قائم رکھ، طرفَيِ النَّهَارِ وَزُلْفٍ مِّنَ اللَّيْلِ، طرفَيِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ، دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں۔ مراد 5 نمازیں، نماز قائم کر، پڑھ نہیں بلکہ قائم کر۔ بے شک نیکیاں نماز سے بڑھ کر کسی عبادت کی نیکی نہیں ہے۔ تو یہ نماز یذہبن السیئات، اس میں نیکیاں ملتی ہے، اور نیکیاں ایک بار بھی میں نے سورہ عنکبوت کی آیت پڑھی، یہ سورہ ہود کی آیت پڑھ رہا ہوں 114 کہ جو گناہ ہوئے ہیں وہ بھی اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ ایسے نماز ایسی برکت ہے، اور یہ اللہ کریم نے یہ آگے تھوڑے سے آگے چلتے ہیں، اب ہمارے سورہ مومنون ہے، اس کے بعد سورہ نور ہے، اس کے جب ہم 37 آیت پہ جاتے ہیں مومنون، اور اس کے بعد یہ سورہ نور ہے، تو یہاں رب کریم نے فرمایا میرے بندے وہ ہیں، اپنے بندوں کی تعریف کی کہ اس کو دنیا کے کاروبار رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ مرد جنہیں غافل نہیں کرتا کوئی تجارت کاروبار اور نہ خرید و فروخت، تجارت عام ہے اور بیع خاص ہے، کوئی بھی خرید و فروخت ہو، کوئی بھی دنیاوی معاملہ ہو، تجارت یعنی خرید و فروخت اللہ کے ذکر یعنی اللہ کے بندگی سے، اور خصوصاً ذکر اللہ عام ہے، اور اقام الصلاۃ خاص ہے، اور ایتاء زکوٰۃ بھی خاص ہے، کہ وہ نماز اس لیے نہیں چھوڑتے کہ وہ غفلت انہیں غافل نہیں کرتی۔ وہاں جملہ انشائیہ ہے کہ تمہیں سورہ منافقون میں آیت ہے، یہ پوری کر دو وہ پھر بتاتا ہوں، کیونکہ وہ ڈرتے ہیں اس دن سے، یخافون یوماً، اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں تتقلب فی القلوب والابصار، جس میں الٹ جائیں گے دل اور آنکھیں، بڑا پرخطر دن ہے کہ اس میں حالت بری ہو جائے گی، وہ فزع اکبر کا دن ہے، سب سے بڑا ہیبت ناک دن ہے۔ تو یہاں کریم اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم، یا جملہ انشائی ہے، اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ایمان والو تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، خرید و فروخت۔ تو یہاں پہ یہ سورہ نور میں فرمایا کہ اللہ کے بندے تو وہ ہیں جس کو یہ چیزیں غافل نہیں، وہ جہاں بھی رہیں، اب وہ کاروبار بھی کرتے ہیں تو شریعت ایک مطہرہ کے دائرے میں اندر رہتے ہیں، سودی کاروبار، ملاوٹ اور افراط و تفریط
جو غیروں کا طریقہ ایسے نہیں کرتے. یہاں فرما ایسے اگر کر لیا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی لوگ ناکام ہیں، یہی لوگ برباد ہیں. اللہ کریم فرماتا ہے نماز ہمیشہ پڑھو. دیکھیں ہم نے سب سے پہلی آیت کیا قرآن پاک کی جو پڑھی کہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. ایمان کے بعد وہ ہمیشہ نمازیں صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں، ایک نہیں. اور یہاں جو سورہ معارج میں لفظ آیا 23 نمبر میں، سورہ معارج سورت نمبر 70 اور آیت نمبر غالباً 23 ہے، کہ اس میں اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ قیامت کا دن کہ انسان جو ہے اپنے گھر والوں سے اپنے یعنی اس دن مجرم چاہے گا جو مجرم ہے کاش کہ آج کے دن اللہ کے عذاب سے آپ فدیہ میں دے دے اپنے کس کو بیٹے اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی اور اس کنبے کو جس میں اس کی جگہ ہے اور جو زمین میں سب کو یہ دے دے پھر انہیں نجات ملے. ایسے نہیں ہے، یہ آگ کھال اتار لینے والی آپ بلا رہی ہے، تب وہ یہ آگ بلائے گی. جس نے پیٹ کر کے بھاگ گیا اور جوڑ جڑ کے مال جمع کیا، انسان بڑا بے صبر حریص ہے. جب اسے کوئی برائی پہنچتی ہے تو گھبرانے والا ہوتا ہے، اور جب بھلائی پہنچتی ہے تو روکنے والا، پھر بخل کرنے والا ہے. سوائے اس کے یہاں الا المصلین، قیامت کے دن بھی نمازی امن میں ہے. یہ والے نہیں جو رمضان میں پھر ماما میں نہیں ہوں، میں تو ویسے بھی آخری عشرے میں کچھ زیادہ ہی کھانے پینے کی چیزیں آ رہی تھی، میں نے بولا فری میں مل رہی میں بھی کھا لوں گا. بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. لیکن بھائی وجہ کیا تھی؟ کیا یہ آج اس میں تو شیطان باندھا ہوا تھا، آج پتہ چلتا کہ شیطان کھلا، آتے ہی وہ ایک ہی گیند آ گئی، وہ اس کے وکٹیں وڑ گئی ہے. بیٹسمین وہ ہے، ہر قسم کا بالر ہے، وہ یوکر پھینکے، وہ گگلی کرے، لیکن وہ ہے کہ نہیں میں نے میچ جت لانا ہے. کرکٹ کھیلتے ہو نا یا نہیں کھیلتے؟ میں کرکٹ کے ذریعے تمہیں اس سے بلاتا ہوں کہ وہ نہیں کہ بھائی نہیں اگر کوئی بیکار سا آئے گا تو چھکا لگا دیں گے، آئے گا تو پھر ہم وہ چھوڑ کر ہم بھی چلے جائیں گے. ایسوں کو نہیں. تو مسلمان وہ ہے کہ اس میں موقع ملا کہ تمہیں کمزوروں کے تمہیں شیطان اور نفس کو بھوکا کیا، اب کم از کم آگے تو ایک دن تو ٹرائی کرو نا. یہ ہمارے مسجد کا خادم ماشاءاللہ فرقان، اللہ حیات طیبہ نصیب فرمائے. یہ شکر ہے کہ ایک تو دیکھ لیا ماشاءاللہ. تو اللہ کریم فرماتا ہے سوائے نمازیوں کے، لیکن وہ نمازی جو نماز دائمون ہمیشہ نماز پڑھتے رہے. اس میں اوصاف بیان ہوتے ہوتے پھر 34 نمبر آیت پر آئے تو اللہ کریم نے فرمایا ہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کو ہمیشہ حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کریم نے وہاں سورۃ نمبر 2 پارہ نمبر 2 آیت نمبر 238 میں فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، اپنی نمازوں کو حفاظت کرو اور خصوصاً درمیانی نماز اور اللہ کے لیے فرمان برداری عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. تو یہاں پھر ہم سورہ انعام میں آئے 92 نمبر آیت پر جب آئے، یہاں کریم مولا نے فرمایا کتنی پیاری آیت مقدسہ ہے، آپ لوگ بھی سماعت فرمائیں کہ اللہ کریم فرماتا ہے سورہ انعام آیت نمبر 92 وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ برکت والی کتاب کہ ہم نے اسے نازل فرمایا مصدق الذی بین یدیہ، کہ یہ تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو سے پہلے توراۃ، زبور، انجیل، انبیاء سب کی تصدیق کرتی ہے. وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، اور اس لیے نازل کی کہ تم ڈر سناؤ سب بستیوں کے سرداروں کو اور جو کوئی سارے جہاں میں اس کے ارد گرد ہے. اسی صورت میں 19 نمبر آیت پہ اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا کہ میں تمہیں ڈراؤں اور جس کے پاس اس کا علم، اس قرآن کا
تعلیم پہنچے وہ بھی آگے پھر اس تعلیم کو آگے پھیلائے، یا اس کو بھی ڈراؤں، دو ترجمے ہیں۔ اور والذین یؤمنون بالآخرہ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں، وہ اس کتاب پر وہ عقیدہ رکھتے ایمان لاتے ہیں، اور وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو جا بجا اہل بیت اعظام امام حسین ان کے ساتھ ہی میدان کربلا میں ڈٹے رہے، بڑی مشکل گھڑی آئی، لیکن نماز، ہر حال میں نماز کی حفاظت کی۔ اللہ والے، وہ ماہ رمضان ہو یا شوال، ذی ذی الحج ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، اپنی نمازوں سے غافل نہیں ہوتے۔ نمازوں سے غفلت برتنے والے، کریم اللہ فرماتا ہے کہ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیا عمل لے کر آئے؟ لم نکو من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، عید کے دن ادھر ادھر غفلت میں ہوتے تھے، بھئی کبھی کبھار ایک رسم و رواج کے طور پہ نماز پڑھتے تھے، نماز کی حقیقت سے ہم غافل تھے۔ تو ان کی نماز وہ نماز ہے کہ وہ کبھی کبھار پڑھ بھی لیتے ہیں تو انہیں فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں ایسے نمازی بنائے جو 5 وقت کی نماز ہو، اور پھر ایسی نماز ہو جس سے ہمارے باطن صاف ہو، جس سے ہمیں اللہ کی رضا ملے، ایسی نماز ہو جس سے اللہ کا دیدار نصیب ہو۔ نماز منافقین پر بھاری ہوتی ہے۔ تو ہم تو مسلمان ہیں لیکن ہم برائے نام مسلمان ہیں، یہ تو دعویٰ ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ کیا منافقین نے نہیں کہا کہ ہم مسلمان ہیں؟ کیا منافقین نے نہیں کہا؟ سورہ نمبر 2 پار نمبر 1 آیت نمبر 111 میں کیا فرما کہ انہوں نے وہ کہا ارے ہمارے علاوہ تو کوئی جنت میں جائیں گا نہیں، صرف ہم ہی جائیں گے جنت میں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ارے نماز وہ شخص جنت میں جائے گا۔ یا سورہ بقرہ میں آیت نمبر یہ 277 میں میں آپ کو یہ آیت سنا دوں کہ دیکھیں نمازیوں کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ 277 آیت نمبر کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ مسلمان یہ ہے، یہاں سے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اعمال صالحہ کے، خصوصاً واقاموا الصلاۃ، انہوں نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں۔ اور بڑی خوشخبری یہ ہے ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، میدان محشر ہو اور قبر کا سفر ہو اور دنیا کی سختیاں ہو لیکن یہ ڈگمگاتے نہیں ہیں۔ قرآن اس کو خوشخبری سناتا ہے ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ نمازی کو کتنے بڑا گفٹ ملا کہ یہ غم ہے، یہ کون دور کرتا ہے؟ اللہ ہی تو دور کرتا ہے کہ تو نمازی بن جا، دنیاوی کام آسان ہو جائیں گے۔ نماز سے گناہ مٹتے ہیں، نماز سے گناہوں سے انسان بچتا ہے، نماز سے قیامت کے دن انسان کو امن ملے گا، نماز سے انسان سے خوف اور غم دور ہوتے ہیں، نماز سے اللہ کی رضا ملتی ہے۔ نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے والا یہ کیا ہے؟ یہ کامل مسلمان ہیں۔ یہاں سورہ روم میں ایک آیت اور سنا دوں کہ اللہ کریم فرماتا ہے، سورت نمبر ہے 30 اور آیت نمبر ہے 31، یہ بھی آپ کو سنا دوں کہ اللہ کریم فرماتا ہے نماز قائم کرو منیبین، رجوع کرتے ہوئے اس اللہ کے طرف، واتقوا، اللہ سے ڈرتے ہوئے، واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اور نماز قائم رکھو اور مشرکوں سے نہ ہو، کیونکہ مشرک نماز نہیں پڑھتے۔ معلوم ہے کہ نماز نہ پڑھنی عملی شرک ہے۔ بعض لوگ ترک نماز کو کفر فرماتے ہیں، وہ یہی حدیث ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز قضا کی بے شک اس نے کفر کیا۔ اور کریم اللہ نے ڈرایا کہ مسلمان کا شیوا یہ ہے، سفر میں ہو، حضر میں ہو، گھر میں ہو، دفتر میں ہو، لیکن نماز کی فکر اس کے سر میں ہو۔ تو یہاں پہ اللہ کریم نے جو ہم نے آیت موضوع رکھا ہوا ہے کہ اپنے نمازوں میں خشوع کرنے والے جنتی بن گئے، جنتی۔ اللہ کریم سے دعا ہے عید الفطر
کہ ایام ہے، آج دوسرا دن تھا اور کل تیسرا ہے۔ مسلمانوں کی عیدوں اور غیروں کی عیدوں میں کوئی فرق نہ رہا، وہ بھی دنیا کے رنگینوں میں لگ جاتے تھے، اور بس ایک رسم و رواج پر میرے نبی نے فرمایا ایک وقت آنے والا ہے اس امت میں بھی یہ بیماریاں پڑنے والی ہیں۔ سورت نمبر 9 آج نمبر 69 دیکھ لو، وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا کریم اللہ فرماتا ہے، اور تم بھی باطلوں میں، دنیا پرستی میں، فرقواریت میں اور لسانیت میں ایسے گھس گئے جیسے وہ باطل لوگ گھس گئے۔ لیکن بہت کم لوگ اس طرح بچ گئے جو کامل مسلمان تھے، جن کے صدقے پیارے نبی کی یہ شریعت اور دین اسلام تا قیام قیامت قائم رہے گی۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں کر دے جو ہر امر کو بجا آوری کے لیے سر توڑ کوشش کرتے ہیں، اللہ انہیں توفیق دیتا ہے، اور منہی عنہ برے کاموں سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ ہمیں ان لوگوں میں کر دے۔ یا اللہ ماہ رمضان گزر گیا، شوال کا مہینہ ہے، کریم اللہ تو رحیم اور کریم ہے، ہمیں زندگی بھر حیات مستعار کے جو ایام، جو سال، جو مہینے، جو ہفتے باقی ہیں تیرے بندگی میں ہو، پیارے نبی کی پیاری شریعت، ان کی پیاری سنت، پیارے نبی سے محبت کرنے میں ہو کریم اللہ، تو بڑا رحیم اور کریم ہے۔ ماہ رمضان کے برکت سے بقیہ 11 مہینے بھی اللہ تعالیٰ اور بقیہ زندگی بھر کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب غفلت اور کاہلی سے بچا، ان اعمال سے بچا جس میں دنیا میں بھی رسوائی، برزخ میں بھی مشکلات اور محشر میں بھی مشکلات۔ یا رب ہمارے بیماروں کو شفا دے، بے روزگاروں کے رزق حلال، جنہوں نے اعمال صالحہ کی اور کرتے ہیں ان کے صدقے یا اللہ نیک لوگوں سے محبت کرتے، گناہگاروں کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرما، صراط مستقیم پر گامزن فرما، ہم سب کے مرحومینوں کی مغفرت فرما، زندوں کو دین اسلام پر یہ نہیں سپر موت، بس یہیں تڑپ یہیں فریاد ہے۔ یا غیاث المستغیثین اغثنا یا رب، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک